جی ادبی سفر کا آغاز کیسے ہوا؟ ملتان میں ایسا تھا کہ ایک بیٹھک تھی بڑی مشہور ملتان چھاونی میں، اچھا، جو میرا جنم بھوم ہے۔ اس ادبی بیٹھک میں پاکستان بھر سے بلکہ ملتان کے تمام تر ادیب، شاعر، نقاد، دانشور اور فلاسفر جمع ہوتے تھے شام کو۔ بالکل صحیح۔ میرے والد مرحوم نے مجھے اجازت دی تھی کہ کہیں اور جاؤ یا نہ جاؤ، ان بزرگوں کے پاس بیٹھو اور ان سے سیکھو، واہ، کیونکہ وہ ایک تربیت گاہ تھی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہاں دنیا کے ہر موضوع پر گفتگو ہوتی تھی، اور میں اسکول کا طالب علم تھا، ابھی میری مونچھیں بھی نہیں پھوٹی تھیں، اچھا، مونچھیں بھی نہیں آئی تھی، تو مجھے بالکل بچوں کی طرح ڈیل کرتے تھے۔ ان کی شفقت ہے اللہ تعالیٰ جو جا چکے انہیں اپنے جوار رحمت پہ جگہ دے، اور جو زندہ ہیں پروردگار انہیں زندہ رکھے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ بچوں کے میں نثر سے میرا آغاز ہوا تھا۔ اچھا، جیسے آپ نے نثر سے آغاز کیا، پھر رفتہ رفتہ چونکہ تخلیق کار کے اندر تخلیق کار موجود ہوتا ہے، بالکل، اسے کسی خانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود دریا اپنا راستہ منتخب کر لیتا ہے۔ واہ، ٹھیک ہے نا، دریا کو کسی معین راستے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنا راستہ خود تعین کرتا چلا جاتا ہے۔ افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، ناول ہے، شاعری ہے، غزل ہے، نظم ہے، کیا ہے، وہ اپنا راستہ خود، دریا اپنا راستہ خود منتخب کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر اسے صحبتیں دستیاب ہوتی ہیں، بڑی بڑی پہاڑوں کی، قداور پہاڑوں کی، جیسے مجھے شخصیات کی، بڑی بڑی بر صغیر کی شخصیات کی صحبتیں میسر ہوئیں، ان کے قدموں میں بہنے کا اتفاق ہوا، واہ واہ واہ، کیا ٹھیک ہے بات نا، کیا بات۔ رہنے کا اتفاق ہوا، اور پھر ہم نے ان سے سیکھا بہت کچھ۔ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی شفقتیں، رحمتیں نازل فرمائے۔ اگر جا چکے ہیں تو اپنے سایہ رحمت میں رکھے، بالکل، علیل ہیں تو پروردگار انہیں شفائے کاملہ عطا کرے، اور حیات ہیں تو پروردگار ان کی عمر کا راز کرے۔ وہ ہمارے محسن ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور پورے بر صغیر میں پھیلے ہوئے، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، جانے یہ آواز جہاں جہاں دنیا میں جا رہی، اور میرا جو ساتھی یا بزرگ موجود ہے وہ میرا سلام بھی قبول کرے، میری دعائیں بھی قبول کرے۔ کیا بات ہے۔